ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سورہ انعام آیت نمبر 120 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور چھوڑ دو ظاہری اور باطنی گناہ۔ ظاہری اور باطنی گناہ یعنی کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان چھپ کر کرتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو سب کے سامنے کر لیتا ہے۔ تو دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ اسی طرح کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان اپنے ظاہری اعضاء سے کرتا ہے، زبان سے جھوٹ بولا، زبان سے غیبت کی، ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائی، ہاتھ سے چوری کی، آنکھوں سے گناہ کیا وغیرہ۔ اور کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو باطن سے اپنے دل سے کرتا ہے، برا سوچنا، حسد کسی کا، کینہ، بغض، ریاکاری، شرک، یہ سارے باطن کے گناہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ اور انسان جو روح ہے انسان کی، یا جو دل ہے، اس کے اندر جو گناہ پیدا ہوتے ہیں یہ ظاہری اعضاء سے ہونے والے گناہوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو ایمان بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک باطنی عمل ہے، یعنی دل کی کیفیت اور دل کے یقین کا نام ایمان ہے۔ البتہ اس کا حصہ زبان کا اقرار بھی ہے، لیکن اگر دل کے اندر ہی ایمان نہیں ہے تو اکیلا زبان کا اقرار تو کچھ نہیں کرے گا۔ اور اگر کسی وجہ سے زبان کا اقرار نہیں کر سکتا، جیسے گونگا ہے زبان کا اقرار نہیں کر سکتا، یا وہ بیچارہ مجبور اور مقہور ہے لیکن اس کے دل کے اندر ایمان ہے تو وہ مومن شمار ہوگا۔ تو انسان کے باطن کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور جو باطن کے اندر انسان کے دل کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کے الگ ڈاکٹر ہوتے ہیں، جیسے کہ انسان کے ظاہری جسم میں پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دل کی بیماریوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو صوفیاء، ان کو مشائخ، ان کو پیر یہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کا اصل کام انسان کے باطن کو گندگیوں سے اور گناہوں سے پاک کرنا تھا۔ آج کل ایک عجیب ہی لوگوں کا کنسیپٹ بن گیا ہے، یا تو ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو پیری مریدی ہے، یہ جو سلوک ہے، صوفیاء کرام ہے، یہ جو سلسلے ہیں یہ ہیں ہی بدعت، وہ بھی یہ غلط تصور کر رہے ہیں۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ جب آپ نے پیر پکڑ لیا، جب آپ نے بیعت کر لی اور نذرانہ دے دیا، اب آپ کو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی دوسری انتہا پر پہنچ گئے۔ جب حضرات صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، آپ علیہ السلام سے بڑا پیر اور کون ہو سکتا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے، آپ علیہ السلام کی بیعت کر لینے کے بعد بھی صحابہ کرام کو عمل کی ضرورت تھی، تو آج کے زمانے کا کون سا ایسا پیر ہو سکتا ہے کہ جس کے مریدین کو عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس پیر صاحب ہی کافی؟ یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ اصل میں یہ جو مشائخ تھے، صوفیاء کرام تھے، وہ تو باطن کی اصلاح اور باطن کی تربیت اور دل کو باطنی بیماریوں سے صاف کرنے اور پاک کرنے کے لیے ہوتے تھے، نہ کہ ہدیے لینے کے لیے اور گناہ معاف کروانے کے لیے۔ یہ اصل میں کنسیپٹ آیا ہے عیسائیت سے۔ عیسائیت کے اندر یہ
کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی ہمارے گناہوں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ سولی پر چڑھ گئے اور ہمارے گناہ ان کی وجہ سے معاف ہو گئے۔ اب بھی اگر کوئی اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے تو چرچ میں جائے، پوپ کو ہدیہ پیش کرے اور اس کے ذمے لگا دے، بس وہ خود ہی گناہوں کو بخشوا دے گا۔ یہی کانسیپٹ وہاں سے مسلمانوں کے اندر آ گیا، بس تم بھی ایسا کرو کہ سالانہ یا ماہانہ پیر صاحب کو نذرانہ یا ہدیہ پیش کر دو، پیر صاحب جانے گناہ جانے۔ حالانکہ اس کام کے لیے تو نہیں تھے مشاہد، وہ تو اصلاح باطن کے لیے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظاہری اور باطنی گناہ چھوڑو، ان الذین یکسبون الاثم، یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب وہ بدلہ پائیں گے ان گناہوں کا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور مت کھاؤ اس حیوان کو جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، چاہے تو ذبح کرنے والا ہی غیر مسلم تھا کہ اس نے کیا اللہ کا نام لینا تھا، یا مسلمان تھا لیکن اس نے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا، تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے لیکن ذبح کرتے ہوئے بھولے سے اس سے بسم اللہ اللہ اکبر چھوٹ جاتا ہے بھولے سے، تو پھر اس کی معافی ہے، حدیث کے اندر اس کی گنجائش ملتی ہے، کیونکہ وہ معاملہ وہ ایک خاص لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور پر چھری پھیرنا ایک آسان کام تو نہیں ہوتا، تو اس کا اثر انسان کی اپنی طبیعت پر بھی ہوتا ہے، اس کا روگ انسان کی طبیعت کے اوپر بھی پڑ رہا ہوتا ہے۔ جس کا روز کا کام ہے اس کی تو ایک الگ بات ہے، اور ویسے بھی مرغی اور گائے میں تو فرق ہوتا ہے۔ تو اس اثر، اس خاص کیفیت کا اثر انسان کے اوپر بھی ہوتا ہے، ذبح کرنے والے کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ عین اس وقت میں جب وہ چھری چلانے لگ رہا ہے اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ میں نے ٹھیک جگہ سے ذبح کرنا ہے اور پورے طریقے سے ذبح کرنا ہے۔ اب اس حالت میں اگر اس سے بسم اللہ چھوٹ گئی تو چھوٹ سکتی ہے، بھولے سے چھوٹ سکتی ہے، تو اس کی گنجائش ہے، جان بوجھ کرنا چھوڑے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ بڑے درجے کا گناہ ہے کہ اس حرام جانور سے کھانا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور یقیناً شیاطین وحی کرتے ہیں اپنے اولیاء کو، اپنے فالورز کو، اپنے پیروکاروں کو وحی کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو ورغلاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر باتیں ڈالتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ یہ اہل باطل ایمان والوں سے جا کر مجادلہ کریں۔ اور وہ مجادلہ یہی تھا نا کہ وہ مشرکین کہنے لگے عجیب بات ہے کہ جس حیوان کو اللہ تعالیٰ مارے اس کو تو تم نہیں کھاتے، اور جس حیوان کو تم مارتے ہو اس کو کھا لیتے ہو۔ یہ اس طرح کے مجادلے، اس طرح کے اشکالات جو بظاہر تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، بظاہر تو بڑے جاندار لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں انتہائی پھسے اور بیکار۔ بھئی حیوان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے کھانے کے لیے اس کی جان لے۔ ہاں اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن ایک شرط پر کہ اس کے اوپر میرا نام لو جس نے پیدا کیا ہے اس کو۔ جب اللہ کا نام اس حیوان پر لیا جاتا ہے جبکہ اس کے گلے پر چھری چل رہی ہوتی ہے، اب گلے پر چھری چلنا یہ ظاہری اعتبار سے، طبی اعتبار سے اس کی پاکیزگی ہو رہی ہے، اور جب اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو یہ باطنی اور روحانی اعتبار سے اس کی پاکیزگی ہو رہی ہے، اور یہ اس شرک کی نفی ہو رہی ہے جو مشرکین کیا کرتے تھے کہ اپنے بتوں کے نام پر حیوانات کو ذبح کرتے تھے۔ تو حیوان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے حیوان کو ذبح کرے۔ ہاں اللہ نے جب اجازت دی تو جب اللہ کا نام لیا جائے اس کی اجازت اور بتائے ہوئے طریقے سے تو وہ حیوان حلال ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے اس کا ذبح کرنا وہ جائز ہو جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمائے کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ،
اگر تم ان مشرکین کی اطاعت کرو گے، ان کی باتیں ماننے لگ جاؤ گے، انکم لمشرکون، تو یقیناً تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ جب خود شرک کر رہے ہیں، جب تم ان کی باتیں مانو گے تو ظاہری بات ہے ان کا جب عمل شرک ہے تو ان کی اتباع کرنے والے بھی مشرک ہوں گے۔ لہذا ان کی باتوں کی طرف توجہ مت دیں، اسلام میں جو اصول اور ضوابط بتلائے ہیں ان کو پیش نظر رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اسی کی رضا جوئی کو سامنے رکھ کر عمل کریں، مشرکین کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔